السلام علیکم، میرا نام احمد رئیس ہے۔ آج عمران خان صاحب کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا۔ ایک دفعہ پہلے 9 مئی کو کیا تھا، آج پھر گرفتار کر لیا۔ سر، یہ جو بھی یہ ملک چلاتا ہے، وہ پولیٹیشینز ہیں، وہ عدلیہ ہے، وہ پولیس ہے، وہ رینجرز ہے، وہ چپڑاسی ہے، وہ ریڑھی لگانے والا ہے، جو بھی یہ ملک چلاتا ہے، میری اس سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، میری ان سے یہ درخواست ہے، سر ہم ملک چھوڑ کر ملک سے باہر چلے جائیں اگر آپ کہتے ہیں تو حکم کریں آپ ہمیں، کیونکہ ہم تو پاگل ہیں، ہم تو بھیڑ بکری ہیں، ہماری تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے۔ آپ ہمیں حکم کریں سر، ہم چلے جاتے ہیں اس ملک سے۔ آپ ایک دفعہ حکم تو کر کے دیکھیں، کیوں آپ جو ہے نا یہ سب کچھ کر رہے ہیں اور اپنی مرضی سے حرکتیں کر رہے ہیں اور اپنی مرضی سے چیزیں کر رہے ہیں؟ یہ سر آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ ہم سارے پاگل ہیں، ہماری آنکھوں پہ پٹی بندی ہوئی ہے؟ اب میں آپ کو چھوٹے سے نا حقیقت کے اوپر نظر ڈلوانا چاہتا ہوں، اور یہ میری درخواست ہے آپ سے کہ اس کے اوپر نظر ڈالیں۔ میرے جتنے بھی ویورز ہیں، میں تو کیونکہ کھلی کتاب ہے میری زندگی، اور میں جو ہے نا آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ذرا یہ نظر ایک دفعہ آپ نے بھی ڈالنی ہے، اور جو سر یہ ملک چلاتا ہے اس سے بھی میری درخواست ہے۔ میں بڑے مؤدبانہ طریقے سے آپ سے گزارش کر رہا ہوں، ریکویسٹ کر کے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ سر ایک دفعہ اس کے اوپر مائی لارڈ نظر تو ڈالو اس کے اوپر، کہ جو بات میں ابھی آپ لوگوں کو بتانے لگوں۔ میرا بیسیکلی تعلق ہے پاکستان ریئل اسٹیٹ سے۔ پاکستان ریئل اسٹیٹ کے اندر بڑا ایزی ایک یہ چیز ہے کہ پاکستان ریئل اسٹیٹ کے اندر لوگ پلاٹس بک کرواتے ہیں، تو ان کی جو ہاؤسنگ سوسائٹی ہوتی ہے، ان کی جو مارکیٹنگ ہوتی ہے، وہ ہماری طرح کی کمپنیوں کے پاس ہوتی ہے۔ اب ہمارا فرض یہ ہوتا ہے کہ ان کو بہتر سے بہتر چیز دینی ہے۔ پہلے تو جو میری ریسرچ ہے، 95% اس طرح کی مارکیٹنگ ایجنسیز ہیں جن کا اس طرح سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ جو 2 نمبر چیز آ رہی ہے، جو جھوٹی منافقت ڈرامے بازی، یعنی کہ آج سے 5 سال پہلے والی بلو ورلڈ سٹی ایک ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، میں آپ کو اگزامپل دینے کے لیے اس کا نام لے رہا ہوں۔ 5 سال پہلے تک آج سے بلو ورلڈ سٹی 6 سال سے بک رہی ہے۔ 6 سال پہلے سے لے کر اور آج سے لے کر وہ بلو ورلڈ سٹی کو ایک ہی دکھاتے ہیں، یعنی کہ 6 سال تک بھی اس کی سیم ویلیو تھی اور آج سے آگے تک بھی اس کی سیم ویلیو۔ حالانکہ وہ 6 سال جن لوگوں نے پیسے انویسٹ کیے ان کا پیسہ ڈوبا رہا، وہ لوگ بد دعائیں دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ جس کی 2 لاکھ کی خریدی ہوئی فائل تھی وہ 50,000 روپے کی نہیں بکتی تھی۔ اب ان لوگوں نے زمین لے لی ہے، یہ برانڈ بن گئے ہیں، اب یہ سارا کچھ ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں اپنے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان میں فرق، اور اس کو پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ میں یہ آپ کو بتا کیوں رہا ہوں۔ اب اس ٹائم پر ایک فائل بیچنے کے اوپر 5 فائلیں فری ملتی تھی۔ آج ایک فائل بیچنے پہ کچھ ہزار ملتے ہیں کہ یہ کچھ ہزار ہیں، یا آپ نے ایک بکنگ اگر آپ نے کروائی ہے تو یہ آپ پہ کچھ ہزار ہے۔ اب مجھے آپ ایک چیز کا جواب دیں، چھوٹی سی چیز کا مجھے آپ ایک جواب دیں کہ جو بندہ اس ٹائم پر 5 فائلیں فری میں لے رہا تھا اور آج جو بندہ کچھ ہزار فری میں لے رہا ہے، کیا یہ لوگ برابر ہیں؟ آپ نے ان کو برابر کر دیے، کیوں؟ کس طرح سے یہ برابر نہیں ہے؟ ان کو پتا تھا کہ تب یہ چیز ریلائبل نہیں ہے، یہ کسی ٹائم بھی بھاگ سکتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس زمین ہی نہیں تھی، یا اگر تھی بھی صحیح تو وہ ان کے دل سے نکل کر آئے تھے۔ یہ جو 2 نمبر پراپرٹی ڈیلرز تھے، یہ ان کے دل سے نکل کر آئے تھے، یا ان کو قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ ان کے اندر سے ان کو اسلام کی طرح یقین تھا کہ یہ پراپرٹی ڈیلیور کریں گے؟ خدا نہ خواستہ یہ مر جاتے یا یہ بھاگ جاتے یا کچھ ہو جاتے، جن کے اوپر ان کو یقین تھا پراپرٹی ڈیلرز کو، تو جن کے انہوں نے پلاٹس بیچے ہیں وہ کیا کرتے لوگ پیچھے، جن کو پلاٹس بیچے ہوئے ہیں؟ تو ہمارا کام یہ ہوتا ہے کہ جب سیف، ہر انوائرمنٹ سیف ہو، بارش جس ٹائم پہ رک رہی ہو، جس ٹائم پہ، تب لوگوں کو کہیں کہ ہاں یار پانی آ گیا، اب فصل لگانی ہے تو لگا لو۔ ہم نے لوگوں کو کہا کہ اب لے لو۔ اب مجھ جیسے بندے کے سر، ذرا آپ نے بات سمجھنی ہے، میری درخواست ہے آپ سے، مجھ جیسے بندے کے نا سر، میری زندگی کھلی کتاب ہے، میرے کوئی کچھ ہنڈریڈز میں میرے کلائنٹس ہوں گے ٹوٹل جو ریئل اسٹیٹ پہ میرے ساتھ انویسٹ کرتے ہیں، جن میں سے 90% اوورسیز پاکستانی ہیں اور 10% پاکستانی ہوں گے، ہمارے لوکل پاکستانی ہوں گے، وہ میرے خیال 60-70 لوگ ہوں گے۔ اب جو لوکل پاکستانی تھے انہوں نے مجھے کچھ عرصہ، جب سے عمران خان صاحب کی حکومت گئی ہے اور دوسری حکومتیں آئی ہیں اور وہ نیچے سے معاشرت کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا انہوں نے، اب وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں، ہم لوگ تو ریئل اسٹیٹ پہ انویسٹ کر نہیں سکتے۔ اور میں پھر آپ کو بتا دوں، یہ جو پاکستان کی اشرفیہ ہے نا، جن کے پاس کروڑوں اربوں ہوتے ہیں، ان کے پراپرٹی ڈیلرز بھی اور ہوتے ہیں، ان کی مارکیٹنگ کمپنیز بھی، ان کا سسٹم چلتا رہے گا، اتنا عرصہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ خان صاحب اگر اندر ہوں گے، ان کا سسٹم چل رہا ہے، کیونکہ ان کے پاس تو 10 V8 ہیں، ان کے پاس تو 10 لینڈ کروزریں ہیں، 10 ریوو ہیں ان کے پاس، تو ان کا کون سا مسئلہ ہونا ہے؟ مجھے آپ یہ بتائیں۔ ان کے پاس تو گھر، سارا کچھ سسٹم، مسئلہ تو غریب لوگوں کا ہے۔ اب وہ جو پراپرٹی ڈیلر ہے وہ تو اٹیچ ہوا ہے امیر لوگوں کے ساتھ،
کیونکہ اس نے امیر کی چیز، غلط چیز بھی بیچی ہوئی ہے، اس نے، وہ ان کے ساتھ اٹیچ ہے، اس کا سسٹم چل رہا ہے، یہ ایک پوری مونوپلی کریٹ ہوئی ہے. بات سمجھے ذرا میری. پیچھے آ جاتے ہیں ہم جیسے لوگ. میرے اب کچھ میں نے آپ کو بتا دیے کہ میرے کتنے ایک لوگ میرے ساتھ اٹیچ ہیں جو ریئل اسٹیٹ میں میرے ساتھ انویسٹ کرتے ہیں. وہ لوگ باہر اور باقی اندر. اب جو باہر کا پاکستانی ہے اس کو عمران خان صاحب سے انسیت ہے، عمران خان صاحب سے لگاؤ ہے، عمران خان صاحب ان کو اچھے لگتے ہیں. میرا پولیٹیکل کوئی وہ نہیں ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ صحیح ہے یا وہ غلط ہے، یہ ٹھیک ہے یا وہ غلط ہے. میں صرف آپ کو ایک آئینہ دکھانا چاہ رہا ہوں کہ باہر کے لوگوں کو خان صاحب اچھے لگتے ہیں. آپ میری ویڈیو چھوڑے، ابھی گوگل کریں. ابھی کل تو پتہ نہیں کس نے دیکھی ہو، یا اس ویڈیو کے بعد بھی پتہ نہیں ہماری زندگیاں رہیں نہ رہیں، تو رب العالمین کو پتا، کیونکہ مالک صرف میرے اللہ کی ذات ہے اور کسی کوئی نہیں ہے یہاں پہ مالک. جو مالک بنتا بھی ہے نا وہ فار ٹائم بینگ مالک بنا پھر ہے، اصلی مالک صرف رب العالمین ہے اور کوئی نہیں ہے مالک. تو اس لیے خیر ہے، پتہ نہیں زندگی رہ رہے. آپ یہ ویڈیو روکیں اور ابھی آپ جا کے گوگل پہ سرچ کریں کہ باہر سے پاکستانی ایک مہینے کا ریمیٹنس پاکستان میں کتنا بھیج رہے ہیں اس ٹائم. 2 to 3 بلین ڈالرز. کریں گوگل، چھوڑیں میری بات کو، گوگل کریں. غلط ہو تو پھر آپ مجھے بات کریں. لکھے لاسٹ ایئر، یہ اس سال کا جو فروری لکھے، مارچ لکھے، اپریل لکھے، مئی لکھے، رزلٹ آپ کے سامنے آ جائے. اب 1-2 مہینے سے کم ہو گیا تو یہ ایک الگ بات ہے. اب باہر کے پاکستانیوں کو خان صاحب اچھے لگتے ہیں. جو باقی لیڈرز ہیں انہوں نے اس سے بڑی بڑی چوریاں کی ہوئی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس بندے نے چوری نہیں کی ہوگی، یا وہ تو ایک ٹاپک ہی سیکنڈ ہے نا، اس کے اوپر تو میں پھر کبھی جاؤں گا بعد میں. نواز شریف کی چوریاں اتنی ہیں کہ ثابت ہو کر وہ ملک سے باہر بیٹھا ہوا ہے. اس کا بھائی جس ٹائم پہ ایک چور ہوتا ہے، ساتھ بھی 4 چور ہی اٹیچ ہوتا ہے نا. مطلب ایک اگر میں غلط ہوں تو میری کمپنی پوری غلط ہے نا، یا میں لیڈر ہوں میں غلط ہوں باقی سب ٹھیک ہے نیچے. سر کون ہے یہ جس کو آپ نے ہمارے اوپر مسلط کر دیا؟ یہ وزیر اعظم کون ہے یہ؟ مطلب ڈو یو ریئلی تھنک سر کہ یہ لوگ ہمارے اوپر ہمارے لیڈر بننے کے قابل بھی ہیں؟ میں ینگ جنریشن ہوں، میں یوتھ ہوں. یہ ملک آگے ہم نے سنبھالنا ہے. ینگ میں نے نہیں تو میری جیسا کہ اور جتنے بھی ینگ لوگ ہوں گے انہوں نے سنبھالنا ہے. بڈھے تو مر گئے، ابھی مرو گے تم سارے کے سارے. دیکھنا اللہ کے پاس نہ گئے مر کے میرا نام احمد بدل دینا. الٹا لٹکائے گا اللہ تمہیں، اور وہ کرے گا تم لوگوں کے ساتھ کہ یاد رکھو گے تم. یہ جتنے بھی بزرگ جنہوں نے اس پاکستان کی بینڈ بجائی ہے، میں ان سب سے بات کر رہا ہوں جس نے پاکستان کی بینڈ بجائی ہوئی ہے. اب سر ان سب کے کیسز ختم. ان سب میں سے کسی کو 3 سال کی قید نہیں ہوئی. وہ جیلوں سے نکل کے ملک سے باہر بھاگ گئے ہیں، کوئی کچھ نہیں کر سکے. آپ صرف وہ لیڈر جو اس ٹائم میں پاکستانیوں کی لاکھوں دلوں کی دھڑکن بنا ہوا ہے، جو باہر کے پاکستانیوں کے دل کی دھڑکن بنا ہوا ہے، جو آپ کے ملک کو اس ٹائم اس نیچ پہ لے کے آ سکتا ہے کہ باقی ملک اس پہ ٹرسٹ کر کے پیسے دیں گے اس کو، جو ٹریڈ بڑھا رہا ہے، جو اکانومی اٹھا رہا تھا. آپ کو صرف وہی پولیٹیشین برا لگے، آپ نے صرف اسی کو پکڑ کے اندر ڈھک دیے. توشہ خانے سے تو اور لوگوں نے بھی چیزیں اٹھائی ہوئی ہیں. تو اب یہ کرنے سے آپ نے خان صاحب کو یوں کر کے ڈھک دیا. آپ میرے سے کانٹیکٹ کریں، میں لسٹ دے دیتا ہوں آپ کو اپنی. میرے جتنے باہر پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں وہ میرے بھائی ہیں، سارے تعلق والے ہیں میرے. وہ الحمدللہ میرے پر ٹرسٹ بھی کرتے ہیں، وہ میری جان کے ٹکڑے ہیں، کیونکہ ہمارا روٹی پانی ہماری ساتھ چل رہی ہے. وہ پاکستان کے اندر انویسٹ کرتے ہیں، میں ان کی حلال کی جگہوں پہ انویسٹ کرتا ہوں. ان کو یہ نہیں کہتا کہ آج یہ والا بلاک لانچ ہو گیا، ادھر چیزیں لے لو، آج ادھر چیز لے لو، آج ادھر. ایک ریسرچ کر کے محنت کر کے اپنے لوگوں کے لیے چیزیں لے کر آتا ہوں کہ سر یہاں انویسٹ کریں گے تو اتنے عرصے میں یہ اتنے بننے ایکسپیکٹڈ ہے. میرے ایک ویڈیو چینل نے مجھے جو چیز بتایا، میں نے جس کا ریٹ کہا اوپر گیا اور آج تک نہ گیا، کیونکہ محنت کر کے کام کر رہا ہوں سارے کا سارا. 1 منٹ لگتا ہے، آپ لوگ سب کا سب کچھ برباد کر کے رکھ دیتے ہو. آپ لوگوں کی انر جو ایک انا ہے اس کو سیٹسفیکشن مل گئی آج خان صاحب کو ڈھک کر، صرف توشہ خانہ کیس کے اندر. اب جو باہر سے لوگ پیسے نہیں بھیجیں گے، جن لوگوں نے ریئل اسٹیٹ کے اندر جو انویسٹ کر رہے ہیں، وہ لوگ اب ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ نہیں کریں گے. کس کا نقصان ہوگا؟ آپ لوگوں کے پاس تو جو مجھے نظر آتا ہے، جو میں دیکھتا ہوں، آپ لوگوں کے پاس میں کل موٹر وے کے اوپر ٹریول کر رہا تھا، میرے ساتھ 2-3 دفعہ سرکاری گاڑیاں گزری ہیں. وہ ایک V8 ہوتا تھا، پیچھے اس کے 3 ویگو ہوتے تھے، وہ ڈپر بھی مارتے تھے. مجھے کہا ہٹ بھائی سائڈ پہ ہٹ، ہم نے نکلنے آگے، اور راکٹ کی طرح نکلتے تھے یوں کر کے. حالانکہ موٹر وے کے اوپر بارش ہوئی تھی کل بہت تیز، مگر وہ ایسے جا رہے تھے جس طرح سے براق ان کے ہاتھ میں، جو بھی مطلب سرکاری تھے، کوئی یہ منسٹرز وغیرہ کے، جس طرح سے بیوروکریٹس ہو گئے، اس طرح کے کوئی لوگ تھے. مطلب کہ آپ لوگ سر کوئی وہ ختم ایک لوگ نظر آ رہے چور ہے، ثابت ہوا ہے. انہوں نے آج تک کیا کیا 30 ایئرز میں؟ سر آپ مجھے بتا دیں 30 ایئرز میں مجھے بتائیں. ان لوگوں نے سڑکیں بنائی، ان کے باپ کے پیسے تھے، انہوں نے لا کے سڑکیں بنا دی. ان پیسوں سے، ہمارے پیسوں سے سڑکیں بنا کے ہم پہ یہ آسان لگائی جا رہے ہیں کہ ہم نے سڑکیں بنا دی ہیں. کیا کریں بھائی، سڑکیں بنائی ہیں تو آؤ میں دکھاؤں ابھی بھی کن کن علاقوں کی سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں.
تم لوگوں نے ہمارے پیسے سے سڑک بنا کے ہمیں بتاتے ہو تم جی جال پاکستان خوشحالی ترقی. یار بس کر دو ڈرامے بازی. دس از 2023. یہ اب ینگ جنریشن تمہارے سامنے پاکستان کی پڑھی لکھی پاکستان کا پڑھا لکھا طبقہ تمہارے سامنے بیٹھا ہوا ہے. اب نہیں بیوقوف بن سکتا یہ. تو میری سر آپ سے یہ درخواست ہے, میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس ٹائم کیا ضروری تھا اس معیشت جو مر رہی تھی اس کو ایک اور خنجر مارنا؟ اس ٹائم ضروری تھا ایک تابوت جو پڑا ہوا ہے اس کے اندر ایک اور کیل ٹھوکنا؟ اس ٹائم ضروری تھا جو پیسے باہر سے تھوڑے بہت پاکستان میں آ رہے ہیں ان کا کیس ٹھیک ہوگا, انہوں نے سب کچھ ٹھیک کیا ہوگا, فیصلہ ٹھیک ہوگا, مگر سر میرے ساتھ آئے, میں چلتا ہوں آپ کو دکھاتا ہوں کتنے لوگ ملواتا ہوں جن کی آج تک جن کے فیصلے نہیں ہوئے, 25 سال سے فیصلے لٹکے ہوئے ہیں ان کے عدالتوں میں پڑے ہوئے ہیں. کون ان کا فیصلہ کر دو اگر ٹائم اتنا ویل ہے تو؟ زرداری صاحب نے توشہ خانہ کے اندر جو ہے نا وہ مرسیڈیزیں لی تھی. اور میں یہ زرداری صاحب اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں امام حسین کا ماننے والا, اور امام حسین نے مجھے کربلا میں سیدھی سی باتیں سکھا دیا تھا کہ دشمن کو بھی گالی دے کر نہیں بلانا. تو میرے لیے یہ سب صاحب ہے کیونکہ مالک اللہ ہے. اللہ نے کہا ہے کہ کسی کی, حضور پاک کی حدیث ہے کہ کسی کی پرسنل فائٹ کے اندر کسی کے گھر اتر کے اس کو گالیاں نہیں دینی. حضور پاک نے فتح مکہ کے موقع کے اوپر ابو سفیان کے گھر کو امن کا گہوارہ بنایا تھا, جبکہ ابو سفیان حضور پاک کا بدترین دشمن تھا. حضور پاک نے کہا تھا کہ دشمن کی عورت کے اوپر آنچ نہ آئے, دشمن کا بچہ نہ مرے, درخت نہ کٹے, کچھ اس طرح کا نہ ہو, بزرگوں کے ساتھ نہ ہو, اور صرف اسی سے لڑنے اور سامنے تلوار لے کر آ جائے. تو یہ دشمن تو دور کی بات, میں تو اس لیے ان کو صاف ہی کہوں گا. متا کوئی سمجھ جائے کہ یہ کمزوری ہے میری, میں ڈرتا صرف اپنے رب العالمین سے, اسی کی جان ہے, اور آپ لوگوں کی تو دی ہوئی جان ہے نہیں. آپ لوگ تو اس دنیا کے مالک ہو نہیں, وہ میرا مالک اس دنیا کا مالک ہے. کہنے کا مقصد میرا یہ ہے سر کہ کیا اس ٹائم اس ملک کی معیشت کے اوپر ایک اور خنجر مارنا بہت ضروری تھا؟ مل گئی تسکین, ٹھنڈ پڑ گئی آپ کو اندر خان صاحب کو بند کر کے. میں پھر آپ کو ریپیٹ کرتا جاؤں کہ عمران خان ہو, نواز شریف ہو, زرداری ہو, میرے لیے تو صرف وہی بندہ ویلیویبل تھا جو میرے ملک, جو میرے تھر میں غریب لوگ مر رہے ہیں, جو پاکستان کے اندر غریب مر رہے ہیں, وہ جو اس دن بر وقت ایپ میں جس بچی نے, وہ جس بندے نے 3 بیٹیوں کے باپ نے خودکشی کر لی ہے, اس کا جو کیا نام ہے اس کا, وہ جو بندہ ہے, جو میں جن لوگوں کو جانتا ہوں جو مانگ نہیں سکتے کسی سے, بھوکے سوتے ہیں راتوں کو, وہ لوگ, اگر جن کو, جو بندہ ان لوگوں کو اٹھا کر اور روٹی دے رہا ہے, اس دنیا میں ان کی خدمت کر رہا ہے, اس کو میرا سلوٹ ہے. وہ میرا لیڈر بھی ہے, وہ میرا پولیٹیشین بھی ہے, اس کو میرا سلام ہے. اور جو بندہ مجھ جیسے اور میرے جیسے ہزار انٹرپرینیورز اور محنتی لوگوں کا الٹا کام بند کر دیتے ہیں آ کے, آپ لوگ سوچنا بھی نہ کہ کبھی ہم آپ کو اپنا لیڈر مانیں گے. آپ لوگ تو اپنے لوگ خود ضائع کر رہے ہو, ان کے دلوں سے اپنی محبتیں نکال رہے ہو پکڑ کے. یہ طریقہ ہوتا ہے دشمن کو مارنے کا, دشمن کو لٹکا دو تاکہ سب کو پتا چل جائے کہ اس کا دشمن کون ہے. سر ایک طریقہ ہوتا ہے, ایک ٹیکنیکل پروسیجر ہوتا ہے کسی کو جو ہے نا وہ سائڈ پہ کرنے کا, ٹھیک ہے. اگر آپ آتے اس کے ساتھ کاموں کا مقابلہ کرتے, یہ 1.5 سال اتنا زبردست کام کرتے کہ سب خان کو بھول جاتا. یہ نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب, مریم صاحبہ, ان سب سے میں یہ کہہ رہا ہوں اتنے اچھے کام کرتے کہ دنیا خان کو بھول جاتی. کیوں نہیں کر سکے آپ لوگ کام؟ کیونکہ کیلیبر نہیں ہے. پہلے کیا ہو کبھی کام تو پتا ہو کیسے ہوتے ہیں کام. 3 سال کی اس کی حکومت میں تو آپ کو, اچھا پھر ایک گھڑی چوری تھی نا صرف, اس طرح سے تو اسی کورٹ نے فیصلے دیے ہوئے ہیں ایون فیلڈ کے. اسی کورٹ نے, جس کورٹ کے کہنے پہ توشہ خانے کو آپ بنائی کھڑے ہو ہوا ایک گھڑی کو, اسی نے ایون فیلڈ. تو باہر کیا بیٹھا ہوا ہے وہ جو بھی ہے وہ باہر کیوں بیٹھا ہوا ہے پھر؟ تو سر میری درخواست ہے, میں کچھ بھی نہیں ہوں, ہم لوگ بولتے رہ جائیں گے, میرے ویورز آپ اور میں, یہ بات یاد رکھنا, ہم بولتے رہ جائیں گے. جس کے پاس اختیار ہوگا وہ اپنی مرضی کرے گا, یہ آپ یاد رکھنا میری بات. مگر سر بولیں گے تو صحیح, ٹھیک ہے نا. حضور پاک نے ایمان کی 3 نشانیاں بتائی ہیں. ایک, دل میں برا جانو. دوسرا, زبان سے برا کہو. تیسرا, ہاتھ سے روکو. سر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ آپ جو ہے نا وہ جب موٹر وے سے بھی گزرتے ہیں نا تو ایسے گزرتے ہیں, یہ گاڑی تھوڑی سی سائڈ پہ ٹکر ماریں گے تو وہ گاڑی پیچھے کھیتوں میں جا کے گرے گی ہماری, ٹھیک ہے. تو آپ سے اس طرح سے ٹکر لینا, پتہ ہے کہ وہ یہ ٹکر یہ کہ آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ سر یہ نہ کریں, ریکویسٹ کر رہے ہیں, ہاتھ جوڑے ہیں آپ کے آگے, اس ملک کو اب چلنے دیں, تاس کھا لیں اس ملک کے اوپر. تو میں صرف ریکویسٹ کر سکتا ہوں اور میں کچھ نہیں کر سکتا. مہربانی کریں, خان صاحب کو باہر نکالیں, خان صاحب کو واپس لے کر آئیں, خان صاحب کو جو ہے نا وہ میدان میں واپس لے کر آئیں. سب جتنے پولیٹیشینز ہیں سب کا حساب کریں, جو جس کی جتنے گناہ ہیں اس کو اتنے تھپڑ ماریں. یہ میری چاہے عدلیہ اگر یہ کر سکتی ہے تو عدلیہ کرے, میری پاکستان کی پاک فوج اگر یہ کر سکتی ہے تو میرے پاکستان کی پاک فوج یہ کرے. ڈکلیئر کریں کہ یہ گندے ہیں بھائی, یہ منحوس ہیں,
ان کو لٹکا دے الٹا پکڑ کے کھمبے کے ساتھ اور پھر ملک کو ترقی کروائیں، اوپر لے کر جائیں۔ یہ میری درخواست ہے آپ سب سے، جو جس بھی تک میری آواز پہنچے، میری دعا ہے میرے ملک پاکستان کے لیے، یہ جلدی سے اپنے حالات ٹھیک ہو تاکہ ریئل اسٹیٹ کو ہم اور زیادہ ترقی دیں اور پاکستان کو ڈیولپمنٹ والی سائڈ پہ لے کے جائیں انشاءاللہ۔ آخر میں آپ کو بتا رہا ہوں، میری زندگی رہی تو مجھے یہ پتہ ہے کہ پاکستان کے پاس کتنا روم ہے اور پاکستان دبئی سے اچھا ڈیولپ ہو سکتا ہے۔ کوئی نہیں کرے گا تو میں ریئل اسٹیٹ میں ہوں، میں ریئل اسٹیٹ فیلڈ کے اندر اپنی جان دے دوں گا اور ادھر ایک نئی انوویشن لے کر آؤں گا کہ پتہ چلے گا کہ ریئل اسٹیٹ ایک نئی منزلوں تک پہنچ گئی۔ تب بہت زیادہ خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، چینل سبسکرائب کر لینا اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا۔ اللہ